ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب مقولہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب مقولہ ہے. فرمایا کہ جب انسان کوئی بھی عبادت کرے اس عبادت کے بعد اگر دو جملے کہہ دے الحمدللہ اور استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس جملے کے کہنے کی وجہ سے شیطان کی کمر کو توڑ دیتے ہیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقولہ ہے اور بڑی عجیب بات کہہ گئے. فرمایا کہ جو انسان آج کل ہم عبادت کر رہے ہیں، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آج ہم تراویح کی عبادت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے جو ہم کر رہے ہیں. فرمایا کوئی آدمی عبادت کرنے کے بعد اگر لفظ الحمدللہ، لفظ استغفر اللہ کہہ دے، اللہ تبارک و تعالی اس کہنے کی وجہ سے شیطان کی کمر کو توڑ دیتے ہیں. اس کی تشریح میں کیا فرمایا علماء نے؟ فرمایا کہ شیطان انسان پر دو وقتوں پر حملہ کرتا ہے. فرمایا دو وقتوں پر حملہ کرتا ہے. جب انسان عبادت کر لیتا ہے تو شیطان پہلا حملہ کرتا ہے. کیا کہتا ہے کہ ماشاءاللہ تو نے تو آج تراویح پڑھ لی، تو نے بہت بڑا کام کر دیا، تو نے آج قرآن کے 3 سپارے پڑھ لیے، تو نے بہت بڑا کام کر دیا. شیطان یہ اس کے ذہن میں ڈال کر اس کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے. لیکن جب وہ بندہ حضرت ابو بکر صدیق کے مقولے پر عمل کر کے الحمدللہ کہتا ہے تو شیطان کا پہلا حملہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو جو تکبر اس کے دل میں آ رہا ہوتا ہے اللہ اس تکبر کو ختم فرما دیتے ہیں. اور فرمایا کہ شیطان دوسرا حملہ یہ کرتا ہے کہ جب انسان عبادت کر لیتا ہے تو اس انسان کو ورغلاتا ہے کہ تو نے تو صحیح عبادت ہی نہیں کی، تیرے سے تو عبادت ہو ہی نہیں سکتی، آئندہ تو ایسا کرنا، تو عبادت کرنا ہی نہیں، تیرے سے عبادت نہیں ہوتی، تو عبادت ہی نہیں کرنا. لیکن جیسے ہی وہ بندہ لفظ استغفر اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کے اس حملے سے بھی اس کو نکال دیتے ہیں. فرمایا اتنے مجرب ہیں یہ دونوں کہ کوئی بھی عمل کرنے کے بعد انسان الحمدللہ اور استغفر اللہ جب پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیطان کے پنجے سے نکال دیتے ہیں. اور اس سے بڑی بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کام کرنے کی ہمیشہ سے توفیق نصیب فرما دیتے ہیں، ہمیشہ سے توفیق نصیب فرما دیتے ہیں. آج اگر ہم ایک عبادت کر رہے ہیں تو اس پہ ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے. آج جو میں نے موضوع اختیار کیا علماء نے خود اس پر زور دیا کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں کم سے کم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ اس عبادت پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے. خدا کی قسم ایسے لوگ ہیں. ایک شخص گیا ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس ملاقات کرنے، یہ بیچ میں بات یاد آئی. جب ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، جب ملاقات کرنے کے لیے بیٹھا تو ان کا رمضان کا معمول کچھ اور تھا. لوگوں کا رمضان کچھ اور ہوتا ہے، میرے جیسے آدمی کا تو رمضان ایسا ہی ہے جیسا کہ شوال ہے، جیسا ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے. ہمارے اکابرین کا رمضان ایسا نہیں تھا، ہمارے اکابر کا رمضان ایسا نہیں تھا. وہ رمضان میں اپنے آپ کو منوا لیتے تھے، اپنی مغفرت کروا دیتے تھے اور اللہ سے اپنی محبت کو پیدا کر لیتے تھے. ایک آدمی ایک بزرگ سے ملاقات کرنے کے لیے گیا اور انتظار کر رہا ہے کہ وہ ابھی ملاقات کریں گے، عصر کے بعد معمولات چل رہے ہیں، مغرب کے بعد معمولات چل رہے ہیں، عشاء کے بعد معمولات چل رہے ہیں، فجر کے بعد معمولات چل رہے ہیں. علماء نے لکھا کہ 2 دن وہ انتظار کرتا رہا لیکن ملاقات نہیں ہوئی. پھر آخر میں کہنے لگا، اپنی خود کی زبان میں کہنے لگا، ارے رمضان تو ہم پر بھی آتا ہے لیکن ایسا تو نہیں آتا، آپ پہ کیسا رمضان آیا ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ ہم پہ تو رمضان ایسا ہی آتا ہے، اسی میں تو ہم اللہ کو مناتے ہیں.